ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ اگر ہم نے چند روزے رکھ لیے، اگر ہم نے حج اور عمرہ کر لیا، اگر ہم نے نماز ادا کر لی، تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں عبادت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا حقیقی مفہوم اور مقصد پتہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش صرف اور صرف اس لیے کی گئی کہ وہ عبادت گزاری اختیار کریں۔ عبادت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ عبادت ہے اطاعت، عبادت ہے بندگی، عبادت ہے غلامی، عبادت ہے آقا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ اگر ہم نے چند روزے رکھ لیے، اگر ہم نے حج اور عمرہ کر لیا، اگر ہم نے نماز ادا کر لی، تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ چند مخصوص دنوں میں عبادت کر لینا، چند مخصوص اوقات میں عبادت کر لینا، چند مخصوص طریقوں سے کوئی عبادت کر لینا، یہ عبادت کے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن مکمل عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادتیں انسان کو ایک بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں، اور وہ بڑی عبادت انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مقصد دے کر دنیا میں بھیجا وہ ہے عبادت کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مقصد یہ دے کر بھیجا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ جو احکامات تمہیں میں دے کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیج رہا ہوں، پیغمبر تمہیں سمجھا رہے ہیں، پیغمبر تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، تمہیں کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب تمہیں بھی زندگی اسی راہ پر گزارنی ہے، اسی طریقے پر گزارنی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول نے جو عبادت کے طریقے بتا دیے، ان طریقوں کو ہی ادا کرنا اصل بندگی ہے۔ اصل بندگی تو یہ ہے کہ انسان کے شب و روز، انسان کا سونا، اٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا، انسان کے تعلقات، انسان کی تجارت، انسان کی لین دین، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک مرحلہ، زندگی کا ایک ایک تعلق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب یہ عبادت کہلائے گی، اور یہ بڑی عبادت ہے۔ نماز پڑھ لی، اس میں 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن نماز سکھاتی کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا، ایک دن کا روزہ ہے، روزہ سکھاتا کیا ہے؟ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے مطابق کیسے گزاریں۔ صرف چند مخصوص چیزوں کا نام عبادت نہیں ہے، چند مخصوص رسموں کے ادا کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارے، اس لیے کہ انسان غلام ہے، انسان بندہ ہے، انسان عاجز ہے۔ اللہ نے اس کو بندہ تخلیق کر کے بھیجا ہے، اور جو غلام ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، بندے کو تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، جیسا مالک کہے گا ویسا کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم بازار سے کوئی مشین لے آتے ہیں، بازار سے کوئی گھڑی خرید کر لے آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، چاہوں تو اس کو توڑ دوں، چاہوں تو اس کو ہاتھ پر باندھوں، چاہوں تو اس کو کنویں میں پھینک دوں، چاہوں تو اس کو توڑ مروڑ کر کہیں ضائع کر دوں، میری چیز ہے۔ اب یہ جو نفس ہے، یہ جو وجود ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا، ہمارے تصرف میں کچھ نہیں ہے، ہماری ملکیت میں کچھ نہیں ہے، یہ ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا نفس بھی بیچ دیا، اپنی جان بھی بیچ دی، اور بدلے میں ہم نے جنت مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا۔ اب ایک چیز جس کو ہم بیچ چکے ہوتے ہیں، اس پر ہمیں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ کہاں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں؟ کہاں ہم یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی میری اپنی مرضی ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں؟ غلام کی مرضی نہیں ہوتی،
غلام کی ملکیت نہیں ہوتی، غلام کے پاس تصرف نہیں ہوتا. گھڑی کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو توڑا جائے، گھڑی کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو رکھا جائے یا اس کو پہنا جائے. وہ مشین ہمیں ڈائریکٹ نہیں کر سکتی، وہ مشین ہمیں ہدایات نہیں دے سکتی کہ مجھے اس چیز میں استعمال کرو اور اس چیز میں استعمال نہ کرو. یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے، جیسا چاہے اس کو استعمال کرے، جو اس سے کام لینا چاہے وہ لے. اور جب تک وہ چیز اپنے اس مقصد تخلیق پر کاربند رہتی ہے وہ صحیح رہتی ہے، درست رہتی ہے، اس کی زندگی رہتی ہے. ورنہ پھر وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، پھر اس کو سزا ملتی ہے. تو انسان جب اپنے مقصد تخلیق سے ہٹتا ہے، اپنی عبادت والی زندگی کو، اپنے عبادت والے مقصد کو کھو لیتا ہے، اپنی اطاعت اور غلامی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے. اس لیے کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا عبادت کے لیے اور تم سرکشی کرتے پھر رہے ہو. میں نے تمہیں غلام اور بندہ بنایا اور تم اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھنا شروع کر دیا، تب پھر اس کو سزا ملتی ہے.